الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صل على محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالمجيد إنما بارك على محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إذن يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد تمام قسم کی تعریف توصیف حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و زیبا ہے جو تنہا اس کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے اور ہماری تمام قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بالخصوص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اسوہ بنایا. آج جس موضوع پر انشاءاللہ خطاب کرنا ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، بہت حساس موضوع ہے اور اس دور کے حساب سے ایک بہت اہم موضوع ہے. اس موضوع کے 3 جز ہیں. سب سے پہلا فتنے کیا ہیں، فتنوں کے بارے میں مختصر تعارف، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن میں اکثر لوگ فتنوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، غلطیاں کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنتے ہیں. اور تیسری چیز ان فتنوں سے کیسے بچا جائے، فتنوں کے اس دور میں راہ نجات کیا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا کرے اور تمام سامعین کو اور مجھے بھی حق بات پر کما حقہ اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں فتنہ کیا ہے۔ فتنہ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا ایک معنی عذاب کے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا کہ جہنمیوں کے بارے میں کہ تم جہنم کے عذاب کو چکھو، تو وہاں پہ فتن کا لفظ ایک جگہ آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ بروج میں بھی آیا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، کہ جو لوگ نے پریشان کیا یعنی عذاب میں ملوث کیا کن کو؟ مسلمانوں کو، مسلمان مردوں کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو۔ تو فتن کا ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے عذاب یا ٹارچر یا پریشانی میں ڈالنا۔ دوسری چیز ہوتی ہے فتن کا ایک مطلب آزمائش، ایگزام، یعنی انسان کا امتحان، کہ انسان کو ایک چیز میں دو راستے ملے اسے، اب وہ کس چیز کو اختیار کر رہا ہے۔ اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اکثر لوگوں کی اکثریت جب امتحانات آتے ہیں، بڑے امتحانات آتے ہیں، تو وہ غلط چیز کو چوز کرتے ہیں اور ہلاک برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے گمراہی کو، شر کو، مسلمانوں کے آپسی اختلافات کو، ان تمام چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم یہ اب آگے بات بڑھے گی، فتنے کا مطلب اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آئیے قرآن کی ایک آیت دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہاں پہ فتنے کا مطلب آزمائش۔ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے، کس کے ذریعے؟ بالشر والخیر فتنہ، کہ خیر کے ذریعے بھی اور شر کے ذریعے بھی، یعنی کبھی حالات تمہارے فیور میں کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے اور کبھی حالات تمہارے اگینسٹ میں کر کے تم کو آزمایا جائے گا۔ کبھی مال کی فراوانی دے کے تم کو آزمایا جائے گا، تو کبھی تنگحالی میں ملوث کر کے تم کو آزمایا جائے گا۔ کبھی صحت یابی دے کے تم کو آزمایا جائے گا، تو کبھی بیماری میں ملوث کر کے تم کو آزمایا جائے گا۔ کبھی کوئی خوشی کی خبر دے کے تم کو آزمایا جائے گا، تو کبھی غم رنج کی کوئی خبر تم کو ملے گی اور اس کے ذریعے تم کو آزمایا جائے گا۔ یعنی گویا یہ کہ انسان ان خوشی، غم، بیماری اور اس طریقے کے جو بھی حالات آتے ہیں، چاہے اچھے ہوں برے ہوں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے دین کو، اللہ کی شریعت کو یاد رکھ کے اپنی زندگی گزارتا ہے، یاد رکھتا ہے یا ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہیں تو وہ شکر گزار بنتا ہے کہ ناشکرہ بنتا ہے، کہ وہ صبر کرتا ہے کہ بے صبرہ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کا امتحان ہے، اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم کو اس طرح سے آزمایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے جب بھی آپ کے پاس خوشی کے موقع آئیں یا غم کے موقع آئیں، کچھ بھی حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں جو اس کے احکامات ہیں، چاہے شکر کے ہوں چاہے صبر کے ہوں، ان کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ بتایا، فتنہ کیا ہے؟ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اور یہ انسان کو جس طریقے سے ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو دونوں راستے دکھا دیے، اب تم چاہے تو شکر گزاری کرو، چاہے تو تم کفر کرو، چاہے تو تم ناشکری کرو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دونوں راستے دکھا دیے۔ یعنی یہ انسان کا ایک ہمیشہ چلنے والا امتحان ہے، کہ اس کا امتحان ہو رہا ہے کہ وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے۔ انسان کو مجبور نہیں کیا گیا، انسان کو مجبور نہیں کیا گیا کہ وہ کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، اس کو دونوں راستے بتا دیے گئے۔ اب وہ کیا چیز اختیار کرتا ہے یہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اعتبار سے اس کو جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے۔ اور جو انسان جس راستے پر چلے گا، جس راستے کے چلنے کی کوشش کرے گا، وہ راستہ اس کے لیے ہموار کر دیا جائے گا، وہ راستہ اس کے لیے ایزی بنا دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے راستے کو چنیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے آگے میں بھی دین کے پہ چلنا آسان بنا دیتا ہے۔ تو لیکن یہ تمام چیزیں صرف باتوں سے نہیں ہوتا کہ ہم بڑی بڑی باتیں کریں کہ ایسا کروں گا ویسا کروں گا، نہیں، باتوں سے بس نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آزمائش کے ذریعے ہم کو آزماتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے
کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس کہہ دیں گے ہم ایمان لے آئے، وہ بس زبان سے اقرار کر دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا گیا. یعنی ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اس کے ساتھ آزمائش لگنی ہی ہے، اس کے ساتھ آزمائش، فتنے آنے ہی ہیں، اور اس میں اس کا امتحان ہونا ہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اس کے ذریعے ہم جانچ لیں گے، ہم دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ جانتا سب کچھ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے کہ کون اپنی بات میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. یعنی یہ جو فتنے آتے ہیں یہ سچوں اور جھوٹوں کو الگ الگ کر دیتے ہیں. یہ جو امتحانات آتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ نیک اور بد، جو صرف کہنے والے اور کر کے دکھانے والے، ان کو الگ الگ کر دیتے ہیں. یہ فتنوں یہ ایک چیز ہے جو فتنے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ کر دیتا ہے، دیکھتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ فتنوں کا دور کیا ہے. دیکھیے، فتنوں کو جیسے بتایا کہ گمراہی، آزمائش، شر، یہ تمام چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے. تو جب ان چیزوں کا بول بالا ہو جائے، یہ چیزیں اتنی بڑھ جائیں کہ دین پہ چلنا مشکل ہو جائے، تو اس کو فتنوں کا دور کہتے ہیں. اور یہ چیزیں بڑھنی ہی ہیں. یعنی ایک مسلمان کے لیے آزمائشیں، مشکلات، دین پہ چلنا اس کے لیے مشکل ہونا ہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ حجاج بن یوسف جو ایک جابر بادشاہ تھا، اس کے تعلق سے شکایت کی کہ وہ ایسا ایسا کرتا ہے ہمارے ساتھ. تو انہوں نے کہا، انس بن مالک نے، کہ تم صبر کرو، کیونکہ آگے آنے والا دور اور زیادہ شر کا ہے، اور زیادہ فتنوں کا ہے، اور زیادہ ایسا ہے جس پر دین پہ چلنا مشکل ہونے والا ہے. اور انس بن مالک نے کہا، یہ میں نہیں کہتا، یہ تمہارے نبی کا قول ہے. کیا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا بھی کہ ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. شر یعنی اس میں دین میں چلنا اس کے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے اور زیادہ مشکل ہوگا. تو یہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے کتاب الفتن میں، سوچیے کتنا بڑا ہے کہ فتن کے نام سے محدث نے باب باندھے ہیں. فتنے کتنے زیادہ، ان کے بارے میں جاننا سمجھنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شر جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. اس لیے اس دور کو ہم غنیمت جانیں. جو دور میں ہم عبادتیں کر پا رہے ہیں اس دور کو ہم غنیمت جانیں. اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی، اپنے منہج کی فکر کریں کہ کہیں ایسا دور نہ آ جائے کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو، ہمارا دین اتنا کمزور ہو، ہم دین پہ ایسے چلنے والے ہوں کہ فتنے آئیں، فتنوں کی آندیاں آئیں اور ہمارا ایمان، ہمارا دین متزلزل ہو جائے، یعنی ہل جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے دین، اپنے دلوں میں ایمان، دین کی محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، اور ان تمام چیزوں کو اتنا راسخ کر لیں کہ جب بھی یہ فتنوں کی آندھی آئے، کسی بھی طرح کے حالات آئیں، انسان کا ایمان، انسان کا دین ہلنے نہ پائے. یہ چیز کی فکر کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ فکر بلکہ اپنے بیوی بچوں کی، اپنے اولاد کی، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے. اور اسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بہت زیادہ واضح کر کے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کہ عمل میں جلدی کر لو، عملوں میں جلدی کر لو. یعنی اس دور کو غنیمت جانو اور عمل میں جلدی کر لو. آگے ایسا دور آنے والا ہے کہ فتنوں کا، کہ فتنے کیسے ہوں گے؟ جیسے رات کی تاریخی ہوتی ہے کہ ایک بار سورج ڈھلتا ہے تو رات کی اندھیرا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. اور ایک جگہ کہا جیسے بارش کے قطرات برستے ہیں، ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے فتنے، یعنی دین پہ چلنا مشکل ہونے والا ہے. کرنے کی کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے نیک کاموں میں ہم جلدی کریں، نیکی کو ٹالنے والے نہ بنیں. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خطرناک بات جو ہم کو سمجھنی چاہیے وہ بولی، جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا. ہوگا یہ کہ ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا،
لیکن شام ہوتے ہوتے تک کافر ہو جائے گا، اور یا تو یہ ہوگا کہ شام کا مومن صبح ہوتے ہوتے تک کافر ہو جائے گا۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دین کو دنیا کے چند متاع کے لیے، تھوڑے سے سامان کے لیے بیچ دیا، یعنی اس کے دین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ اسی لیے دین کی قدر کرنا بہت ضروری ہے۔ فتنے کا دور آنے والا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی سے سب کی پیشن گوئی ہے کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ تو آج کا جو ہم کو سمجھنا ہے، جو موضوع کا جو مین وہ ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم عملوں میں جلدی کریں، عمل کو ٹالنے والے نہ بنیں، کیونکہ آگے ایسا دور آنے والا ہے کہ انسان کو، کیونکہ عمل سے کیا ہوگا؟ دین کی قدر رہے گی، اور جس کے پاس دین کی قدر ہوگی نا، وہ پھر دین کو بیچے گا نہیں۔ دیکھیے دنیا کا اللہ کے نبی نے کہا تھوڑی سی دنیا کے لیے بیچ دے گا، بلکہ دنیا تو پوری کی پوری بھی مل جائے اور دین چھوٹ جائے تو خسارے کا سودا ہے نا۔ کیونکہ جنت کی عورت کا ایک روپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، دنیا و ما فیہا سے جنت کی تھوڑی سی جگہ بہتر ہے۔ تو اللہ کے پاس جو ہے اس کے لیے ہم دنیا کے چند کے لیے اپنے دین کو بیچ دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دین کی اہمیت کو سمجھانا میرا مقصد ہے کہ دین کی اہمیت کو سمجھیے، اور فتنوں کے آنے سے پہلے ہم اپنے دین کی فکر کریں اور نیک عمل میں جلدی کریں۔ اور یہ بات طے ہے کہ آزمائش فتنوں سے بچا نہیں جا سکتا۔ ہم کوئی ایسی دنیا میں نہیں جا سکتے کہ ہم کو پر فتنے ہی نہ آئیں، ہم پر آزمائش ہی نہ ہو، یہ تو ہونی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے ہمیں کہ اللہ ہمیں فتنوں سے بچا کے چل، اور پھر اس کی کوشش کرنی ہے۔ آئیے اب چند وہ چیزیں دیکھ لیں جن کے ذریعے سے اکثر لوگ فتنے میں ملوث ہو جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے اکثر لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ یعنی وہ چیزیں جن کو اسلام میں فتنہ کہا گیا ہے۔ اور یاد رکھیے ایک چیز میں بتا دوں کہ فتنہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ فی نفسی ہی وہ چیز غلط ہو، جیسے آگے آئے گا مال فتنہ ہے، اولاد فتنہ ہے، عورت فتنہ ہے، تو یہ تمام چیزیں فی نفسی بری نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں خرابی ہی خرابی ہے، نہیں، بلکہ ان کا غلط استعمال، ان کے سلسلے میں اللہ کے احکامات کو بھول جانا، یہ فتنے کا سبب بنتا ہے، یہ فتنہ بنتا ہے اور عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ سب سے پہلی چیز مال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ ہے مال۔ مال دو اعتبار سے فتنہ ہے کہ مال کو کمانا کیسے ہے اور مال کو خرچ کیسے کرنا ہے۔ یہ مال اگر محنت کر کے صحیح طریقے سے کمایا جائے تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر یہی مال چوری کے ذریعے سے، جھوٹ بول کے، رشوت کے ذریعے سے، عبادتوں کو ضائع کر کے اس طریقے سے اگر کمایا جا رہا ہے تو یہ مال وبال جان بن سکتا ہے، یہ مال اللہ کے عذاب کو دعوت دے سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ مال آپ خرچ کہاں کر رہے ہیں کہ یہ مال جو آپ نے کما لیا لیکن اس کے خرچ کرنا۔ اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم یعنی آدم کے بیٹے جو ہم سب ہیں، ہمارے قدم تب تک اللہ کے سامنے سے نہیں ہل پائیں گے جب تک ہم 5 چیزوں کا جواب نہ دے دیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا، یعنی کیسے کمایا آپ نے مال اور کیسے خرچ کیا۔ اس تعلق سے ہم سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، تو اس تعلق سے ڈرنا چاہیے کہ ہم مال صحیح طریقے سے کمائیں اور صحیح جگہ اپنے اوپر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، اس کے ساتھ ساتھ جو سماج میں یتیم ہیں ان پر، غربا، مساکین، زکوٰۃ، تمام چیزیں، ان تمام چیزوں پر خرچ کریں اور بچا کے بھی رکھیں۔ اسلام نے بچا کے رکھنے کو بھی منع نہیں کہا ہے، لیکن اس کا حق ادا کریں۔ لیکن اس میں فضول خرچی یا ایسی چیزوں میں جو حرام کام ہے، موویز دیکھنے میں، ان تمام چیزوں میں اس کو خرچ نہ کریں۔ تو اگر یہ ہوگا تو وہ فتنہ بن جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز، اور مال صرف پیسہ نہیں ہے، مال پراپرٹی بھی ہے، مال میں آپ کی زمین جائیداد سب آ جاتا ہے نا۔ مال صرف پیسہ نہیں ہے، آپ مکان لے رہے ہیں مال ہے، آپ لون کے ذریعے لے رہے ہیں، بینک سے لون لے کے لے رہے ہیں، غلط ہے، فتنہ بن سکتا ہے، سوال ہو سکتا ہے قیامت کے دن۔ اسی طریقے سے اولاد کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں خود فتنہ کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اولاد کے سلسلے میں کہ اولاد کی محبت اتنی رچ بس جائے کہ وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے سے آپ کو غافل کر دے. آپ اولاد کے لیے مال کمانے میں، ان کی پرورش سے مراد دنیاوی پرورش، کچھ بھی پرورش میں اتنے ملوث ہو جائیں کہ آپ کو آپ کی عبادتوں کا لحاظ نہیں، آپ کے صحیح غلط حرام حلال کی تمیز آپ نے چھوڑ دی، تو یہ اولاد آپ کے لیے فتنہ بن سکتے ہیں. دیکھیے کتنے لوگ ہیں اپنے اولاد کے تعلق سے ان کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کو ڈاکٹر انجینئر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کرتے. تو اولاد کی تربیت، کتنے بار ہم دیکھیں بچوں کو کیا سنتے ہیں ہم، کوئی بچہ ملتا ہے بچے ٹیبل سناؤ، پویم سناؤ. کبھی عقیدے کے چند مسائل آپ نے پوچھے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، بیٹا یہ بتاؤ کہ مدد کس سے مانگنی چاہیے؟ نہیں، ہم کیا پوچھتے ہیں؟ پویم، یہ انگلش، ہندی، یہ تمام چیزیں. تو دین کی تربیت، اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی اولاد فتنہ ہے کہ اگر ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے تو بھی ہم سے سوال ہونے والا ہے. اسی طریقے سے عورت کا فتنہ، اور یہ 3 اعتبار سے ہوتا ہے، کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، محتاج ہوتی ہے، اور عورت میں زینت ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ انسان کا کئی عورتوں سے تعلق ہوتا ہے. ایک تو اپنی ماں سے سب سے پہلے، یعنی ماں کے تعلق سے آپ سے سوال ہوگا، آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی کہ نہیں، آپ نے اپنے ماں کے جو حقوق ادا کرنے تھے وہ کیے کہ نہیں، آپ نے ماں کو حق وہ دیا کہ نہیں جو اس کے وہ حقدار تھی. اسی طریقے سے آپ کی بہن ہے تو آپ نے بہن کے حقوق ادا کیے کہ نہیں، بہن کو پراپرٹی میں حصہ دیا کہ نہیں دیا. اسی طریقے سے آپ کی بیوی ہے، کمزور ہے، آپ پر ڈپینڈ ہے، تو آپ اس سے حسن سلوک کر رہے ہیں کہ نہیں، جیسا اسلام نے بتایا ہے کہ ان کی تربیت کی فکر ہے کہ نہیں. اگر آپ کی بیٹی ہے تو اس کو بیٹوں کی طرح ہی اس کے حقوق کا خیال رکھ رہے ہیں کہ نہیں. ان تمام چیزوں کے حساب سے عورت فتنہ ہے. بیٹی ہے اس کی پرورش کر رہے ہیں کہ نہیں، پرورش مطلب پھر وہی دنیا تو کر رہے ہیں، دین کی کر رہے ہیں کہ نہیں. دیوس تو نہیں ہے کہیں کہ سب کچھ کرا دیا، ڈاکٹری بنا دیا، انجینئر بنا دیا، لیکن وہ بے پردہ ہے، اس کی کوئی فکر نہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ عورتیں بھی آپ کے لیے فتنہ بن سکتی ہیں. اور باہر کی عورتیں تو ہیں ہی فتنہ، جو مزین ہو کر نکلتی ہیں، اور وہ باہر نکلنے کا مطلب روڈ پہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے موبائل میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے کمپیوٹر میں بھی ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے بھی عورت فتنہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی فتنہ اتنا بڑا اپنے امت کے مردوں کے لیے نہیں چھوڑ رہا ہوں جو عورت سے زیادہ بڑا ہو. یعنی عورت کا فتنہ میرے بھائیوں بہت خطرناک ہے. اس تعلق سے ہم کو بچنے کی ضرورت ہے. اپنی نظروں کی حفاظت، پہلے سب کے حقوق، اور اسی طریقے سے اپنی نظروں کی حفاظت، اپنی عفت کی حفاظت کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز جس کے تعلق سے جس فتنہ ہے وہ یہ ہے عہدے اور مقام کی چاہت. یعنی اس چیز کے لیے بھی آدمی بعض اوقات فتنے میں پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے ایک بکری کے ریوڑ کو، سمجھیے 2 بھوکے بھیڑیے ایک بکری کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا 2 چیزیں میری امت کے دین کو نقصان پہنچا دیتی ہے. یعنی امت کے لوگوں کے دین کو 2 چیزیں، بھوکا بھیڑیا، سوچئے 2 بھوکے بھیڑیے کتنا نقصان پہنچائیں گے. بکری کے ریوڑ کو بھی چھوڑ دیے جائیں، سب کو کاٹ پھاڑ مچا دیں گے. لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس سے زیادہ نقصان 2 چیزیں میری امت میں کہ وہ نقصان پہنچاتی ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک مال، اور دوسرا عہدے کی چاہت. یعنی کہ مال میرے پاس بہت ہو اور عہدہ، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے کس سے؟ ان اللہ یحب التقی عبدن التقی الغنی الخفی، کہ ایک بندہ تقوی والا ہو، خفی ہو، یعنی وہ پبلسائز نہ کرتا ہو، وہ پبلک میں اپنا اونچا مقام نہیں بنانا چاہتا ہو، وہ چھپ کے عبادتیں کرنے والا، وہ خفی ہو اور غنی ہو، لوگوں کی اس کو پرواہ نہ ہو، بے پرواہ مطلب یہ نہیں کہ اس نے سلوک نہیں کر رہا، یعنی لوگوں سے کچھ چاہ نہیں رہا ہے کہ لوگ مجھے اونچا مرتبہ دیں، لوگ مجھے کچھ سمجھیں، میں آؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں. یہ تمام چیزیں بھی انسان کے دین کے لیے فتنہ بن جاتی ہیں. عہدے مقام کی چاہت. ایک اور چیز جس کے تعلق سے لوگ اکثر دین سے پھسل جاتے ہیں اور فتنے کا شکار ہوتے ہیں وہ ہے مشکلیں. بعض اوقات فائنینشیل مشکلیں آتی ہیں، بعض اوقات میڈیکل مشکلیں آتی ہیں، اور بعض اوقات سماج کے طور پہ کوئی اگر دین پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کے سماج کی طرف سے اس پہ مشکلیں آتی ہیں. کیسے سمجھتے ہیں کہ انسان کے پاس کبھی پیسے کی کمی ہو جاتی ہے، کبھی بیمار ہو جاتا ہے. ان چیزوں میں اگر ملوث ہو جاتا ہے انسان تو کیا ہوتا ہے؟ یا تو کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ناراض ہو جاتا ہے کہ اے اللہ میں ہی ملا تھا کیا؟ ہو جاتا ہے نا کہ ارے میرے اوپر ہی کیوں آئی یہ سب مصیبتیں، میں تو اتنا نماز پڑھتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو سب چیزیں کرتا ہوں،
یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ چیزیں بہت غلط ہیں میرے بھائیوں. اور اسی طریقے سے کہ انسان بعض اوقات ان چیزوں میں پڑھ کے شرک کے بھی کام کر لیتا ہے کہ کوئی بیماری لاحق ہو گئی بیٹے کو بچے کو, ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, کیا کرتے ہیں پھر گنڈے تعویذ بھی بعض اوقات لوگ باندھ لیتے ہیں, اچھے لوگ بھی. تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. اور ایک اور چیز انہی مشکلات میں جو آپ کے اگر آپ دین پہ چل رہے ہیں, آپ ایک اچھے مسلمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سماج کے لوگ, آپ کے دوست احباب گھر والے آپ کو باتیں سنانے لگتے ہیں, کبھی مذاق اڑانے لگتے ہیں, کبھی کچھ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو برا لگ جاتا ہے, یا کچھ ایسا عمل کر دیتے ہیں جس کو برا لگ جاتا ہے. تو یہ ان تمام چیزوں میں انسان کو پھرنا نہیں ہے, ان تمام چیزوں میں انسان کو ثابت قدم رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت اہم, مطلب قرآن کی سبھی آیتیں اہم ہیں, اس تعلق سے ایک بہت اہم آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ, کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے رہ کے کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہیں کرو. لیکن وہ لوگ کیا کرتے ہیں, پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے, وہ کنارے رہ کے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا جب تک ان کا سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے, یعنی ان پر کوئی مصیبت نہیں آئی, سب صحیح چل رہا ہے, تو ایک دم اطمینان میں رہتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آئی, جیسے میں نے ابھی بتایا, جیسے ہی کوئی مصیبت آئی, کسی نے کچھ بول دیا, تھوڑا بہت کسی نے کچھ کر دیا, یا تھوڑی سی پریشانی آ گئی, تھوڑی سی مندی آ گئی, تھوڑی سی صحت کم ہو گئی, تو کیا کرتے ہیں, دین سے پھر جاتے ہیں, یعنی دین سے پلٹ جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا خسرت الدنیا والآخرہ ذالک ھو خسران مبین, ان کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے, ان کی آخرت بھی برباد ہوتی ہے. اور یہ اصل خرابی ہے, یہ اصل نقصان ہے کہ انسان دین پر ایسے چلے کنارے, مطلب اس کو دین کی اہمیت نہیں ہے, بس وہ دین پہ چل رہا ہے جب تک سب ٹھیک چل رہا ہے. جہاں تھوڑا سا اس کو پریشانی ہوئی, جہاں لوگوں نے کچھ بولا, جہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی دین میں تھوڑی لچک لائیے, آپ اتنے سخت کیوں ہیں, یہ تمام چیزیں دین میں کمپرومائز کرنے کو لوگ کہتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, تو وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے, اپنے دین سے پھر جاتے ہیں. یا کسی نے کچھ بول دیا دین کے تعلق سے, شک و شبہات میں ڈال دیا, تو وہ لوگ پھر جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے, ہمیں جم کے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ دین کے نام پہ اہل باطل کا فتنہ, یعنی گمراہی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ بھی کیا تھا کہ بعد کے دور میں ایسے لوگ آئیں گے جن کے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ گمراہ کرنے والے امام, اور اللہ نے کہا تھا میں ان کے تعلق سے دجال سے زیادہ ڈرتا ہوں تم پر, کہ یہ گمراہ کرنے والے امام تم کو گمراہ کر لیں گے. اور یہ انٹرنیٹ کے دور میں, سوشل میڈیا کے دور میں یہ فتنہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ہر کسی کے پاس آج موبائل ہے, وہ جو چاہتا ہے کھولتا ہے, جو چاہتا ہے دیکھتا ہے. اسی لیے اہل حق, اہل حدیث, سلفی عالم کو سننا بہت ضروری ہے. اور یہ کوئی فرقے والی بات نہیں ہے, یہ ایک دم قرآن و حدیث کے عین موافق بات ہے کہ انسان اہل حق کو ہی سنے, اہل حق سے ہی علم لے. اور اس کے پیچھے جتنی آپ دلائل دیتے ہیں کہ ہم صرف ان کو سن کے اچھی باتیں لیتے ہیں, گندی باتیں چھوڑ دیتے ہیں, بھائی آپ کے پاس اگر اتنا علم ہے تو آپ کو بولنے والا ہونا چاہیے, ان کو سننے والا ہونا چاہیے, آپ ان کی غلطی نکال سکتے. اسی لیے کبھی بھی, اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان سے متاثر بہت ہوتے ہیں, ہم ان سے متاثر تو انسان مووی دیکھ کے بھی ہو جاتا ہے, کیا وہ حق ہو جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں, متاثر ہونا, ایموشنل ہونا, اور اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں حق کی دلیل نہیں ہے. حق کی دلیل کیا ہے کہ جو عالم, جو بولنے والا قرآن حدیث منہج سلف پہ بات کرے, اسی کی باتوں کو سننا ہم کو لازم پکڑنا چاہیے. تو یہ ایک اور چیز تھی. اور ہر ایک اور چیز جس کے تعلق سے انسان فتنے کا شکار ہوتا ہے, اور وہ ہر شر کی جڑ ہے وہ شیطان. اس کے شر سے بھی بچنا چاہیے, کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اے انسانوں شیطان کے فتنے میں مت پڑو, کیونکہ اس نے تمہارے باپ کو جنت سے نکال دیا تھا. جس طریقے سے تمہارے باپ کو جنت سے نکال دیا تھا, تم اس کی طرح اس کے فتنے میں مت پڑنا. یعنی شیطان نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا, لیکن شیطان نے اسی پیڑ کو مزین کر کے دکھایا کہ وہ اس کو کھاؤ گے تو ہمیں عشق کی زندگی مل جائے گی. شیطان کا کام ہمیشہ یاد رکھیے, جو غلط چیزیں ہوتی ہیں, جو آپ کے لیے شر, دیکھیے اللہ نے جس چیز سے آپ کو منع کر دیا نا وہ آپ کے لیے شر ہے. اس بات کو گانٹھ باندھ لیجئے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے منع کر دیا ہے وہ آپ کے لیے خیر ہو ہی نہیں سکتا اس میں.
اور شیطان اسی چیز کو آپ کو مزین کر کے دکھائے گا, اسی چیز کو بیوٹیفائی کر کے دکھائے گا, اسی چیز کو بولے گا یہ بہت اچھی چیز ہے, اس کو کرو. تو کبھی آزادی کے نام پہ عورتوں کو بے پردگی سکھائے گا, کبھی اولیاء اللہ کی محبت میں قبر پرست بنائے گا, کبھی اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر بدعتیں ایجاد کروائے گا. شیطان کا یہی کام ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ مقصد اور راستہ دونوں صحیح ہونا چاہیے. جتنے گمراہ فرقے ہوئے شروع کے زمانے سے آج تک, ان میں اکثر کا مقصد اچھا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی کی شان میں نبی کی شان کے لیے, لیکن اس میں غلو کر گئے. اولیاء اللہ کی شان کے لیے کسی نے اللہ کے اسما صفات کا انکار اس لیے کیا کیونکہ وہ اللہ کی شان کو اور زیادہ بڑھانا چاہتے تھے, جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان جیسے بیان کرے. تو یہ تمام چیزیں ان کا مقصد صحیح ہوتا ہے بعض اوقات, لیکن راستہ شیطان غلط دکھاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے نا, نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کیسے آیا کہ یہ تمہارے باپ دادا اتنے دیندار تھے, ان کے مجسمے بناؤ, ان کی فوٹو بناؤ. کیوں؟ تم کو ان کو دیکھ کے دین یاد آئے گا, تمہارا تقویٰ بڑھے گا. بنا دیے. پھر کیا ہوا؟ اگلی قوم کو کیا بولا کہ یہی بارش برساتے تھے, یہی رزق دیتے تھے. دیکھیے کیسے ان کو گمراہ کیا, اور شرک کی شروعات وہیں سے ہو گئی. تو شیطان کے اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. بہت اختصار کے ساتھ چند چیزیں جان لیجئے, ویسے تو کچھ چیزیں آ بھی گئیں جو ہمیں کرنا ہے, اور جن چیزوں سے ان فتنوں سے اور اس فتنے کے دور میں ہم بچ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہر خیر کی جڑ ہے, جو ہر خیر کی پونجی ہے, اپنے ایمان, اپنے عقیدے, اپنے منہج کو پختہ کریے. ایمان وہ کام کریے جس سے ایمان بڑھتا ہے, وہ کام نہ کریے جس سے ایمان گھٹتا ہے. اور نیکی کے کام کرنے سے ایمان بڑھتا ہے, گناہ کے کام کرنے سے ایمان گھٹتا ہے. اس لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, گناہوں کے کام سے بچنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اپنے اندر راسخ کریے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اہمیت, جیسے شروع میں بھی بات آئی, اس کو اپنے اندر اپنے دل میں ایسے پیوست کر لیجئے کہ دنیا کا کوئی فتنہ ہو. سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ آنے والا ہے, کتنا خطرناک فتنہ ہونے والا ہے. تو ان تمام فتنوں میں ہم متزلزل کب نہیں ہوں گے؟ جب ہم ایمان والے ہوں گے, صحیح طور پہ ایمان. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ جماتا ہے ایمان والوں کو قول ثابت کے ذریعے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ایمان پہلی چیز. دوسری چیز دعا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو. کس سے؟ فتنوں سے. اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ انسان کبھی اپنے اوپر اوور کانفیڈنس نہ ہو کہ میں بچ جاؤں گا, اب میرے پاس بہت علم آ گیا, میں نے قرآن حدیث پڑھ لیا ہے, اب میں بچ جاؤں گا فتنوں سے. نہیں میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بہت ضروری ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم میں کوئی طاقت نہیں گناہ سے بچنے کی اگر اللہ نہ چاہے, اور ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی اگر اللہ نہ چاہے. یہ چیز ہونی چاہیے. کبھی اپنے اوپر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں, اے اللہ تو مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا. تو دعا کرنا. اسی طریقے سے ذکر الہی میں ملوث رہنا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے یاد کرو, میں تمہیں یاد کروں گا. اور جسے اللہ یاد کر لے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ ہونے نہیں دے گا. اسی لیے ہمیں ذکر میں صبح شام کے اذکار, تمام چیزوں کے اذکار, اور یوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلتے پھرتے یاد کرنا. اسی لیے قرآن میں کیا آیا ہے, ذکرن کثیرن کا لفظ آیا. اکثر بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولنا نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ایک ایک موضوع ہیں. اور اسی طریقے سے اہل علم سے جڑ کے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہیں, یعنی انبیاء کے چلے جانے کے بعد علماء کی صحبت, علماء حق کی صحبت میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. علماء حق سے جڑ کے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ یہ آپ کو فتنوں سے بچاتے ہیں. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی فتنہ آتا ہے سب سے پہلے اس کو علماء پہچانتے ہیں, اور جب وہ فتنہ نقصان کر کے چلا جاتا ہے تب عوام کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ تھا. اس لیے اہل علم سے جڑ کے رہنا. اسی طریقے سے عبادتوں کو لازم پکڑنا. عبادتوں کو لازم پکڑنا بہت ضروری ہے میرے بھائیوں, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسان مطلب اللہ تعالیٰ جما دیتا ہے کن کو, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نزدیک انسان سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے سے ہوتا ہے, یعنی فرض نمازیں, فرض روزے, فرض زکوٰۃ دے کے ہوتا ہے. اور پھر جب وہ نفل چیزیں کرتا ہے, یعنی جو ایکسٹرا کی چیزیں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے, یہاں تک کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غلط دیکھنے نہیں دیتا. کب؟ جب وہ عبادتوں میں ملوث رہتا ہے، جب وہ عبادتوں کو کرتا ہے، یعنی فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کو بھی کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب پریشانی فکر کوئی ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے. اسی طریقے سے قرآن حدیث منہج سلف کی پیروی، جیسا کہ بات آ چکی ہے کہ قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قرآن ایک رسی کی طرح ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جب تک تم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم نہ گمراہ ہوگے اور نہ تم ہلاک ہوگے. یعنی دنیا میں کوئی انسان گمراہ نہیں ہو سکتا جب تک وہ قرآن کو تھامے ہوئے ہیں، اور وہ قیامت کے دن ہلاکت سے بھی بچ جائے گا. کب؟ قرآن کو جب تھامے گا. لیکن قرآن سے ہی دلیل ملتی ہے کہ ہم کو حدیث کو بھی ماننا ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے، اور حدیث اور قرآن سے ملا کے ملتا ہے ہم کو حدیث. یہ دلیل ملتی ہے کہ منہج سلف، یعنی جس طریقے سے صحابہ، جس طریقے سے تابعین، تبع تابعین نے عمل کیا، ان کا منہج، ان کی فکر کو لے کے ہم کو چلنا ہے. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر ہم منہج سلف صرف قرآن حدیث کو مانیں گے تو لوگ قرآن حدیث سے آپ کو غیر اللہ سے مدد مانگنے کی بھی دلیل دے دیتے ہیں. اس لیے منہج سلف کی بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان کہے گا کہ اللہ قرآن سے آپ کو دلیل دے گا کہ وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا بھی ثابت ہے، آپ کو قرآن حدیث سے ہی دے گا. لیکن آپ کو پتہ کب چلے گا؟ جب آپ منہج سلف کو دیکھیں گے، آپ صحابہ کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ میں کسی نے منایا ہی نہیں. مثال کے طور پہ دیا میں نے کہ منہج سلف کی اہمیت. اسی طریقے سے انسان تزکیہ نفس کرے، یعنی اپنے دل کو پاک رکھے، تقوی کا اہتمام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ جو انسان تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرقان یعنی فرق کرنے کی چیز، یعنی وہ حق اور باطل میں فرق کر پائے گا. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ کتنے خطرناک فتنے ہیں، اور فتنے کس طرح سے چھا جائیں گے رات کی اندھیریوں میں. اس میں فرق جو چیز کر پائے گی، فرقان کی ضرورت ہوتی ہے ایسے وقت میں، تو وہ کیا کس کو ملے گا؟ جو تقوی والا ہوگا. اسی طریقے تو یہ چند چیزیں تھیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، جس طریقے سے یہ فتنے بہت زیادہ، بہت شدید آنے والے ہیں، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دیندار شخص جس کو اپنے ایمان کی، اپنے دین کی فکر ہوگی، وہ قبرستان کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا کہ کاش میں اس قبرستان میں دفن ہوتا. فتنوں کا ایسا دور آئے گا، یعنی اس کو لگے گا کہ یار میں پہلے ہی گزر گیا ہوتا تو اچھا ہے. اتنے فتنے، اور بلکہ آج کل بھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اتنے دین پہ چلنا اتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے، اپنی نیتوں میں اخلاص رکھ کے، ہم ان سب اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد ہم ان چیزوں میں ثابت قدم ہو سکتے ہیں. لیکن جب ہم ان چیزوں پر ثابت قدم ہوں گے، دیکھیے فتنے بہت کٹھن ہیں، فتنے بہت مشکل ہیں، لیکن ان پر اجر، اس دور میں عمل کرنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. اور اس پہ بھی بہت سی حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی نے کہا خوشخبری ہے، اور بہت سی حدیثیں اس پر بھی شاہد ہیں. وقت اجازت نہیں دے رہا اس چیز کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے. آمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. چند 2-3 منٹ میں ایک اور اہم بات جو دور حاضر کے تعلق سے ضروری ہے وہ چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے بتانا. آج ہم جمادی الاخر کی 29 تاریخ ہے، اور کل یا پرسوں سے رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں. لیکن ان حرمت والوں جو مہینے ہیں وہ کون سے ہیں یہ ہم کو حدیث میں معلوم چلتا ہے. اسلامی تاریخ کے آخری کے 2 مہینے اور پہلا یعنی محرم اور ذی الحجہ اور ذی القعدہ، یہ 3 ایک ساتھ آتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا رجب جو جمادی الاخر اور شعبان کے بیچ میں آتا ہے. تو یہ حرمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اور حرمت والے مہینوں کے احکامات کے تعلق سے یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان مہینوں میں گناہ پر عذاب بڑھ جاتا ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا اسی آیت میں سورہ توبہ کی کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو، یعنی گناہ کے کاموں سے باز آ جاؤ۔ یوں تو ہر مہینے میں بچنا چاہیے، لیکن ان مہینوں میں تاکیدی حکم ہے، یعنی اور زیادہ گناہوں سے بچنا چاہیے، نیک کاموں میں سبقت کرنا چاہیے، اور ابن عباس کہتے ہیں کہ اور نیکی پہ ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رجب کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم نیک عمل کریں، لیکن ایک بات اور اہم بات یاد رکھیں کہ ان کی بدعتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ کنڈے ہیں تمام قسم کے جو، اور اس میں کوئی خاص عبادت مخصوص عبادت نہیں کرنا ہے کہ اتنی نمازیں پڑھ لیجئے، ایسے روزے رکھ لیجئے، عمرہ کرنے کی فضیلت لوگ بتاتے ہیں، قربانی کرنے کی، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی ثابت نہیں ہے۔ لیکن ہاں عام طور پہ ان میں نیکیوں میں بڑھیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ بہت سے سلف کے اس مہینے کے تعلق سے بہت سے اقوال ہیں جن کا، جیسے ایک مثال کے طور پہ ایک سلف کا قول ہے کہ رجب جو ہے وہ جو بیج ہوتا ہے، بیج بونے کا مہینہ ہے، اور جو شعبان ہے وہ فصل اگنے کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو آنے والا ہے جس کا ہم سب کو انتظار رہتا ہے، رمضان کا مہینہ، وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا، ان سلف کے اقوالوں کا مطلب یہ ہے کہ رجب کے مہینے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لو، بہت جلد تمہارے پاس یہ مہینہ آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، صرف 2 مہینے کی بات ہے۔ عبادتوں کے اپنے آپ کو عادل بنا لیجئے، گناہوں سے بچنے والا بنا لیجئے، تاکہ جب رمضان میں ہم داخل ہوں تو اس حال میں داخل ہوں کہ ہم کو عبادتوں کی عادت ہو، گناہوں سے بچنے کی ہم کو پریکٹس ہو، کیونکہ جب ہم رمضان سے نکلیں تو اس طرح سے نکلیں کہ آگے کی زندگی متقی بن گزاریں اور سارے گناہ ہمارے معاف ہو جائیں۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم ثبت اقدامنا وثبت بالقول الثابت في الحیات الدنیا وفي الآخرہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔